مانتے تو طائف میں جا کے تو اپنا مرکز بنائے. طائف والوں نے پتھر مار مار کے بھگا دیا. پھر جب واپس آئے ہیں تو ایکچولی پریکٹیکلی ہی ہیڈ لیفٹ مکہ، اس کی شریعت کو وہ ترک کر چکے تھے. اس لیے وہاں پہ بارڈر پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور پکار کے یہ کہا کہ کوئی ہے جو مجھ کو اپنی پناہ میں لے کے مکہ میں جائے. تو پھر ایک بندہ آیا، اس کا نام میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے، تو میر صاحب اگر ہوں گے تو شاید ان کو یاد ہو. تو وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آیا اور اس نے تلواروں کی چھاؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مکہ کے اندر گیا اور کہا کہ اس کے اوپر حملہ میرے اوپر حملہ تصور ہوگا. تو اطاعت کی کہ نہیں کی اس نظام کی، ان کے سرداروں کی؟ ورنہ کہتے ہیں یہ میرا شہر ہے، میں ادھر ہی پیدا ہوں، ساری عمر میں یہاں پہ رہا ہوں، تو کون ہے مجھے روک سکتا ہے اندر آنے سے؟ نہیں گئے نا، بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ کو اپنی پناہ میں لے کے جائے. اس لیے ہر جو رسول ہے، اور پھر جو صحابہ گئے تھے وہاں پہ، حضرت جعفر ابن ابی طالب گئے تھے وہاں پہ حبشہ میں، جی حبشہ میں، تو اطاعت کی تھی نا وہاں پہ اس کے بادشاہ کی جا کے، جو عیسائی تھا اس کے پاس جا کے اسالم کی درخواست کی، جیسے ہم کرتے ہیں اسالم کی درخواست. وہاں پہ جو مسلمان گئے تھے 70-72، انہوں نے جا کے اس بادشاہ سے سیاسی پناہ کی درخواست کی. اس کے پیچھے پیچھے مکہ والے چلے گئے تو بادشاہ نے انکار کر دیا. بادشاہ کہتا ہے میں واپس نہیں کرتا ہوں. جی واپس کرو، یہ ہمارے جو ہے نا ہیں فیوجیٹیو ہیں، ہمارے بندے بھاگ کے یہاں پہ آ گئے. تو کسی اطاعت کی نا وہاں پہ؟ نہیں وہ تو بات کی بات ہے نا، لیکن اطاعت تو کی نا. ہمارا سوال تو اطاعت کا ہے نا، احسان کا بدلہ اتارنے کا نہ اتارنے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ نے، جس میں حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام بھی تھے، انہوں نے وہاں پہ جا کے اطاعت کی کہ نہیں کی؟ اس سے سیاسی پناہ مانگی کہ نہیں مانگی؟ حضور نے مانگی کہ نہیں مانگی سیاسی پناہ مکہ والوں سے کہ مجھے اب اندر آنے دو، میں چھوڑ کے چلا گیا تھا؟ تو یہ اس کو آپ اطاعت کہیں گے؟ تو کیا اطاعت نہیں کرنے تو پھر اور کیا ہے؟ نظام کی اطاعت ہی کی نا. ورنہ نظام کی اطاعت نہ کرتے تو بے دھڑک آ جاتے. جیسے میں نے بھی کہا کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی میں یہاں پیدا ہوں، ساری زندگی میں نے یہاں پہ گزاری، تم کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ لیکن وہ اطاعت کی نا، اندر چلے گئے. جب وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور تو کیوں نہیں چلے گئے سیدھا اندر؟ جب مکہ والوں نے روک دیا وہاں پہ تو کہتے تم کیسے روک سکتے ہو مجھے؟ یہ خانہ کعبہ تمہارے باپ کا؟ اور اس بات نے پورے عرب میں یہ بات پھیلا دی کہ قریش جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے مالک نہیں ہیں، وہ کسی کو نہیں روک سکتے اندر آنے سے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے وہاں پہ، نہیں گئے آگے، اس لیے کہ نظام کی اطاعت کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں آنے دینا، ورنہ کہتے چلو. لیکن اس وقت گئے جب انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جب معاہدہ ہو چکا تھا کہ یہ حلیف ہمارا قبیلہ ہمارا حلیف ہے، وہ تمہارا حلیف ہے، اس کے اوپر ہم پہ حملہ ہوگا. تو جب حملہ کر دیا انہوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبیلے نے پکارا ہے کہ ہماری مدد کرو، پھر گئے ہیں وہاں پہ 10,000 فوج دے کر. اس سے پہلے نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ اطاعت کر رہے تھے نظام کی. حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ مصر کے ادھر تھے بادشاہ کے پاس، یا جو بھی تھا وہ عزیز، اطاعت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بھائی کے اوپر جب الزام لگا کہ اس نے چرا لیا ہے برتن، تو کہا جی کہ جو دین ہے اس بادشاہ کا، الفاظ ہی ہیں دین الملک، اس میں یہ ہے کہ جس کے پاس سے نکلے اس کو پکڑ لو. تو نظام کی اطاعت کرتے تھے. وہ نبی تھے لیکن بادشاہ کی اطاعت کرتے تھے وہ اس کی، حالانکہ بادشاہ تو کافر تھا. چلے میں آپ سے اولی الامر میں انشاءاللہ میں بات کرنے کے لیے آپ کے ہو گئی یہ بات. اب اور کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ نہیں میں عمران بھائی باقی عمران بھائی صحیح والے ٹاپک پہ بات کریں نا یار. کون سی؟ امامت پہ. ہاں امامت پہ بات کریں. چلیں ٹھیک ہے، میں امامت میں انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن ابھی تو یہاں پہ رات کے 1:30 بجے. یار عمران بھائی زیادتی ہے، تسی قسم خدا دی پیاسا چھڑ جاندے ہر دفعہ. نہیں کوئی بات نہیں، آ جائیں گے نا یار، زندہ صحبت باقی آ جائیں گے. پھر دوبارہ کیا ہوگا؟ 7 بجے اٹھنا ہے مجھے. وہ کہہ رہے 1:30 بج گیا رات کا، تو تنگ نہ کرو. یہ میں بہت تنگ کر دوں. نہیں نہ وہ کہیں جا رہے ہیں نہ ہم کہیں جا رہے ہیں. وہ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں. ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا. اوکے بابا جی، اللہ حافظ. جی آئی ہوپ سو بہت مفید بات رہی ہے عمران شاہ صاحب کے ساتھ، اور ماشاء اللہ. اچھا نوید بھائی، میرا بھی ایک سوال اس پہ یہ ہے کہ جب کوئی امام جیسے حضرت علی تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھے،
تو کیا مطلب امام کیا بعد میں بنتا ہے کسی ایک امام کی وفات کے بعد, یا مطلب وہ وصیت کر, جیسے وہ وصیت تو کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں کی, اب ہم حضرت امام حسن کے بارے میں آتے ہیں. جب تک وصیت نہیں کی گئی تھی تو کیا ان کو پتا تھا کہ میں امام بنوں گا, یا خدا نے ان کو کہا کہ اب آپ امام ہیں؟ کس نے ان کو مطلب سلیکٹ کیا؟ اب دیکھیں نا 3 لوگ تو زندہ تھے نا, حضرت امام حسن, امام حسین, حضرت علی, جو مطلب وہ پھر واجب کس کی تھا؟ نہیں, میں آپ کو اس کے بارے میں میں جب چھوٹا تھا نا تو میرے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا تھا کہ امام حسین کے بارے میں جتنا بھی پڑھا گیا, امام حسین کو 2 شہادتوں پہ بہت زیادہ دکھ ہوا, اور اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے ایک شہادت پہ کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی, اور ایک شہادت پہ کہا میری آنکھوں کا نور چلے گیا. وہ کس کی شہادت تھی؟ ایک شہادت تھی امیر قاسم کی جو امام حسن کے بیٹے تھے. تب امام حسین نے کہا کہ میری آنکھوں کا نور چلے گیا. اور ایک شہادت تھی علی اکبر کی جو امام حسین کے بیٹے تھے, جن کو 18 سال بی بی زینب نے پالا تھا, اور ان کی شادی بھی تھی کربلا کے واقعہ میں. تو خیر امام جو علی اکبر تھے ان کے بارے میں امام حسین نے کہا تھا کہ میری کمر ٹوٹ گئی. تو میں اکثر بچہ جب چھوٹا تھا سوال کرتا تھا کہ امام حسین کو جب اتنا پیار تھا علی اکبر سے, اور امام زین العابدین کے یعنی پیار کے والے سے کوئی بھی ایسی اس طرح کی روایت نہیں ملتی جو علی اکبر سے اوپر ہو. تو خیر میں ہمیشہ یہ سوال کرتا تھا کہ علی اکبر کو امامت کا رتبہ کیوں نہیں ملا جب پیار زیادہ تھا. تو مجھے تب لگتا تھا کہ شاید یہ جو رتبہ ہے یہ امام جو ہے وہ خود آگے ڈیلیور کرتے ہیں جیسے کہ حکومت. تو لیکن بعد میں پتہ چلا کہ امامت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے, اور ان واقعات میں جتنے بھی لوگ تھے, جتنے بھی امام بنے, یہ سب مولا علی کی جو فرسٹ نسل یعنی کہ بی بی فاطمہ کی نسل میں سے فاطمی جو شہزادے یا بچے کہہ لیں امام علی, اور بی بی فاطمہ کی نسل والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو امامت ملی, اور ان میں بھی سب سے بڑے بیٹے کو امامت ملی, چھوٹوں کو نہیں ملی. تو اسی طرح سے امام زین العابدین بھی بڑے تھے, اور ان کو جو ہے وہ امامت کا رتبہ بڑے ہونے کی وجہ سے دیا گیا. امام حسن جو تھے وہ بھی بڑے تھے, پہلے امام حسن کو دیا گیا, جب امام حسن فوت ہو گئے اس ٹائم امام حسین کو دیا گیا. یہ جو امامت ہے یہ مولا علی کے گھر میں سے نہیں, بی بی فاطمہ کے گھر میں سے چلتی ہے, کیونکہ مولا علی کے تو اور بھی بیٹے ہیں نا, کوئی بھی امام نہیں بنا. تو جو بی بی فاطمہ کے گھر سے بچے تھے یعنی امام حسن امام حسین, ان کو امامت دی گئی, اور انہی کے ہی آگے. ہاں, میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ جیسے حضرت علی ٹھیک ہے نا امام تھے ان کے عقیدہ کے مطابق, تو اس کے بعد امام حسن کو بطور وصیت بنایا گیا یا اللہ کی طرف سے آیا کہ نہیں, وہ ایٹومیٹکلی تھا نا, وہ بڑے تھے. تو مولا علی کے بعد امام حسن, امام حسن کے بعد امام حسین, امام حسین کے بڑے بیٹے امام زین العابدین, پھر امام زین العابدین کے بعد امام باقر, وہ بھی بڑے بیٹے تھے. تو یعنی یہ بڑے بیٹوں کو دی گئی. نہیں وہ تو دی گئی, لیکن یہ کوئی ایسا اصول نہیں جو شروع سے آیا ہو, تو بعد میں بنایا گیا نا کہ جو بڑا بیٹا ہے وہ امام ہوگا. یہ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ امامت میں یہ چیز ملتی ہے. کوئی بھی میں نے سیکنڈ بیٹا نہیں دیکھا. نہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کیسا ہوا ہے, ہاں جی. لیکن جو سوال ان کا ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا جو پچھلا امام ہے وہ وصیت کر کے مرتا ہے کہ میرا بڑا بیٹا میرے بعد امام ہوگا. انسان کیسز وصیت ہے, سم کیسز میں نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ. مثلا حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد حسن جو ہے وہ امام ہوگا. وہ نیچے عمران شاہ جی کہہ رہے ہیں وصیت ہی ہے. نہیں وصیت حضرت علی نے تو وصیت نہیں کی کسی جگہ پہ, وصیت اپنے پاس سے گھڑ لی ہو تو وہ الگ بات ہے. عمران شاہ جی دوبارہ اتنے آ جاؤ. نہیں لیکن خاتم الوصیت وہ جو کہا جاتا ہے وہ تو ختم ہوگی وصیت, پھر آگے کیسے وصیت ہوگی؟ لیکن اس کے اوپر نا ایک اور بڑا سوال اٹھتا ہے, اور وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیعوں کے بقول جو امامت ہے وہ منسوس ہے. منسوس کا مطلب ہے کہ وہ نص کے ذریعے ہے, اور نص قرآن کی آیت ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, تو اگر وہ منسوس ہے تو پھر آپ کو من کنت مولا فاز علی مولا والی چیز کا سہارا کیوں لینا پڑتا ہے؟
کیونکہ وہ جب منسوس ہے تو پھر رسول کی زبان سے کہلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ کیوں کہا، وہ ایک شیعہ عالم نے مجھے کہا تھا کہ وہ جو اس میں سورہ علم نشرہ میں ہے نا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب تو فارغ ہو جائے تو پھر علی کو نصب کر دے. بھئی تو کیوں کرے نصب علی کو؟ وہ تو اللہ نے کرنا نا، امام تو اللہ بناتا ہے، رسول نے تو نہیں بنانا کسی کو امام. اور پھر جب امام بنایا تو باپ کے بعد بیٹا جو ہے اس کو بھی اللہ نہیں بنانا نا، باپ تو نہیں بنا سکتا کہ باپ وصیت کرے گا تو وہ نہ امام بنے گا، وہ تو ہے ہی امام پہلے، کیونکہ اللہ نے بنانا اس کو. تو آپ مطلب یہ کہ یا تو ادھر آئیں کہ جی اللہ بناتا ہے، اور اگر اللہ نہیں بناتا تو پھر جو ہے وہ اپنا رسول بناتا ہے یا امام بناتا ہے آگے سے اپنے بیٹے کو. تو اسی لیے تو امامت کے اندر جھگڑے ہوئے ہیں. حضرت حسن کی اولاد میں سے بھی لوگوں نے، حضرت حسن کی اولاد میں سے بھی تو لوگوں نے دعوے کیے ہیں نا. وہ آئے تھے جو حضرت امام باقر کے پاس بھی، جی امام جعفر کے پاس بھی، وہ آ کے انہوں نے جھگڑا کیا کہ جی میں امام ہوں. ایک نے تو کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ جب مجھے کھانا کھلاتا تھا نا گرم گرم تو پھونک مارتا تھا کہ میرا منہ نہ جل جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ نہ بتایا کہ میں امام نہیں ہوں تم امام ہو؟ یہ تو بتایا نہیں اس نے. یہ شیعوں کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے. جی تو امام جو ہے رسول اللہ نے اس لیے بنایا، اللہ تعالیٰ نے، آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بنایا، کیونکہ جو امام ہے وہ خلیفۃ الرسول ہے. ہم امت کے لیے وہ امام ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کے لیے وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہوگا. تو اس لیے جو رسول اللہ کا خلیفہ ہے وہ رسول اللہ بنا کے جائیں گے. جو خلیفۃ اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے، اور جو خلیفۃ الرسول ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا تھا مولا علی علیہ السلام کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جو امامت ہے وہ منسوس عہدہ ہے، اور منسوس کا مطلب ہے اللہ بناتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے بنایا ہے تو وہ بھی اس لیے غلط ہے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ انعام ہے خلافت کا جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم، ضرور وہ ان کو بنائے گا. تو خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، رسول نہیں بناتا. رسول نے کسی جگہ نہیں کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے. بالکل. اگر تو خلیفہ تک بات ہوتی نا تو پھر بھی آپ کی بات کسی نہ کسی حد تک قابل قبول ہوتی، لیکن وہ اس لیے بھی قابل قبول نہیں ہے کہ خلیفہ تو اللہ بناتا ہے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ اللہ بناتا ہے خلیفہ. لیکن ہماری تو گفتگو ہو رہی ہے امام کے اوپر، اور امام آپ کے نزدیک منسوس ہے. تو اگر منسوس ہے، اگر اللہ نے بنانا ہے تو پھر رسول کے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی امام کے دوسرے امام کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ منسوس ہے. اسی لیے پھر جب امام جعفر نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بنایا تو وہ فوت ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے موسیٰ کاظم کو بنا دیا تو وہاں پہ اسماعیلی فرقہ بن گیا. تو وہ اسی طرح تو امامت کے اوپر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر جھگڑا نہ ہوتا. نہیں انصر رضا صاحب، ہمارے یہاں پر جو امام اور جو خلیفہ ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ میں سے جو بھی آتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں یا ہمارے نزدیک. تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاں یا آپ کے نزدیک کیا مطلب ہے. میں کہنا شروع کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ ہے تو آپ کو پرواہ ہوگی کہ ہمارے ہاں کیا ہے. وہ آپ کہیں جی وہ آپ ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کے پاس آپ کا عقیدہ آپ کے ہاں جو ہے آپ کے نزدیک جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ رکھیں اس کو. لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے کیا بتایا ہے. اگر آپ قرآن مجید کے پیروکار ہیں تو پھر آپ یہ کہ قرآن کے نزدیک جو بھی شیعہ آتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے ہمارا یہ موقف ہے ہمارے نزدیک. بھئی مجھے کیا آپ کے نزدیک کیا اور آپ کا کیا موقف ہے؟ میں کچھ شیعہ ہوں جو مجھے آپ اپنا عقیدہ بتا کے کچھ کنونس کر رہے ہیں یا مجھے سمجھا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ قرآن میں کیا ہے تاکہ آپ کی بات کی اوتھینٹسٹی ثابت ہو. جی انصر صاحب مطعم بن عدی تھا اس کا نام. ہاں جی مطعم بن عدی ہیں. جی جی میرا خیال ہے یہی تھا جس کے بیٹے کے ساتھ حضرت عائشہ کی منگنی ہوئی تھی شروع میں. دیکھنا پڑے گا. ہاں میرا خیال ہے وہ جبیر یا جبیر کیا نام ہے، جبیر کہتے ہیں. بدر کے قیدی جب ہوئے ہیں تو اس وقت نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور مجھے کہتا کہ ان کو چھوڑ دو تو میں سب کو چھوڑ دیتا. ہاں اس کے بیٹے کے ساتھ نا شروع میں حضرت عائشہ کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن جب حضرت ابوبکر نے ایمان قبول کر لیا تو پھر انہوں نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ صحابی ہو گئے ہو، اس لیے ہم اپنی جو ہے نا رشتہ یہ توڑتے ہیں اس کو.
हो सकता है ये भी तहकीक हो जाएगी। ओके, जी ये भी किसी में ये हाँ, मैंने देखा है अभी तो हाँ। पता नहीं, याद जी दो और सरदारों को फरमाया था कि मुझे पनाह दो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हलीफ हैं कुरैश के, हम नहीं आपको पनाह दे सकते। लेकिन पनाह मांगी ना वहाँ बॉर्डर पे खड़े होके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर कहते हैं जी निज़ाम की इताअत नहीं करते जी। ये जो पहला वफद गया था मक्का से हिजरत करके हबशा में, उन्होंने भी तो जाके पनाह ली थी और उस बादशाह वो मैंने बताया अभी। की जाशी की इताअत की थी। हाँ बताया मैंने अभी, बल्कि उसमें मैंने ये भी बताया कि हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी थे जी बनु हाशिम में से। राठौड़ भाई आप अवेलेबल हैं? अच्छा, वो अफजल साहब की तरफ से पैगाम आया है कि नाइट राइडर जो है वो आपसे कल मुनाजरा करना चाह रहा है खत्म नबूवत पे। कल किस टाइम? 12 बजे आपके। हमारे 12 बजे? हाँ मेरे 5 बजे। दोपहर रात के यानी कि 12 रात को मिडनाइट 12 बजे। नहीं दोपहर के 12 बजे, दोपहर 12 बजे। काम की ना करना था। जिसने सारे ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਸਰ ਸਾਹਿਬ जी ਕੀ ਕਰੀਏ? जी अफजल साहब आप नीचे सुन रहे होंगे, आप कोई टाइम ऐसा मैनेज करवाएं जिसमें राठौड़ भाई जो है वो फ्री हों। नहीं तो वो नवीद भाई आपने वो मेरा पैगाम भिजवा दिया था इम्तियाज आपका के पैगाम मैंने, हाँ जी मैंने भिजवा दिया है अफजल साहब, बल्कि मैं आपको भी पैगाम एक भेज रहा हूँ। वो आप वही एज इट इज़ पैगाम वो उनको भी चल जाएगा, इम्तियाज साहब को भी और आपको भी डिलीवर हो रहा है। जो मैंने आपको इम्तियाज साहब का भेजा था सेम उसी का रिप्लाई मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं बैकग्राउंड में आप सबको ये भी बता दूं कि क्योंकि आप भी ज़ाहिर बात है टीम और आपको भी पता होना चाहिए कि 5 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला मनाजरा है अंसर साहब में और इम्तियाज साहब में, और यूके टाइम के मुताबिक 10 बजे इंशाअल्लाह ताला ब्रॉड लग जाएगी और 11 बजे ये मनाजरा शुरू हो जाएगा। और कनाडा यूएसए के मुताबिक जो है शाम के 6 बजे मनाजरा होगा, जर्मनी के मुताबिक 12 बजे मनाजरा होगा, और पाकिस्तान के मुताबिक ऑलमोस्ट 4 या 3 बनते हैं रात के, तब मनाजरा होगा। और इस मनाजरा में अंसर साहब को पता चल गया है 2 घंटे का ये मनाजरा होगा। इब्तदा में जो इम्तियाज साहब हैं वो अपने डिफेंड करेंगे ख़त्म नबूवत को एक पूरा घंटा, और एक पूरे घंटे में इम्तियाज साहब मदई नबूवत होंगे ख़त्म नबूवत के, और ख़त्म नबूवत अज़ कुरान साबित करेंगे, और अंसर साहब उसके ऊपर सवाल जवाब करेंगे। और वेरी नेक्स्ट घंटे में अंसर साहब मदई होंगे अजराए नबूवत के, और जो इम्तियाज साहब हैं वो कुरान की रूह से उनसे सवाल कर रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह नवीद भाई मुझे लगता है कि आपने मेरा पैगाम जो है ना वो सुना नहीं है सही तरह। नहीं मैंने सुना भी नहीं है। नहीं मैं नहीं सुना भी। पायन सुन लो पहले चंगी तरह। अच्छा आप चलो बता दे, आप ही डाल नहीं 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 वो आप सुन ले, मैंने तफसील से उसमें बता दिया। जी ठीक है जी। मैं हाँ, तो खैर आप सुन लें। जो भी है जो भी है कि वो मुदय्य नबूवत होंगे, उन्होंने कभी मुदय्य नबूवत नहीं होना। नहीं वो उसको डिपेंड करेगा। लेकिन ये दोनों के दरमियान ये तय है अंसर साहब के 2 घंटे बाद वो नहीं? नहीं 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 मैंने अभी एक्सप्लेन किया था नवीद भाई को, इन्होंने वो सुना नहीं है। मैंने इनको बताया तफसील के साथ। नवीद साहब अगर आप चाहें तो वो दोनों जो है ना मेरे मैसेजेस वो यहाँ प्ले करें अगर हो सकते हैं तो। नहीं मेरे पास ना मोबाइल एक है, प्ले नहीं हो सकते। अच्छा ओके घर ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ, ਜੇ ਤੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। एक मिनट यार यहाँ राठौर के पास अगर हो तो मैं इनको फॉरवर्ड कर दूं तो आप उसको, क्यों राठौर साहब?
میرے پاس ایک ہی فون ہے، لیکن میں بھی یہ ہے کہ فون پہ دوسرے پہ فون پہ بیچ کے تو پھر چلا سکتا ہوں، کوئی کام انہوں نے بھی کرنا ہے۔ میں چلانے لگا ہوں صرف ایک منٹ دوسرے موبائل پہ بھیج جی دیں۔ جی اچھا افضل صاحب اگر آپ نیچے ہی ہیں، اور امتیاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہے مجھے آپ بتا دینا، تو امتیاز صاحب کو میں ابھی بھیج بھی دیتا ہوں، تو آپ پلیز آپ بھی یہ سن لیں۔ افضل صاحب اگر ہیں تو اوپر لے لیں تاکہ پکا ہو جائے کام۔ جی جی، وہ افضل صاحب نیچے ہی ہیں، اوپر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیوں، ناراض نے لفٹ خراب ہے، ناراض ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ناراض ہونے والے بندے تو نہیں ویسے، وہ بڑے دھیمے مزاج کے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ امتیاز صاحب چلو وہ یہ ہے کہ وہ ختم نبوت دکھائیں گے ہمیں قرآن مجید سے اور اس کی آیات سے، یا ظاہر ہے، اور میں اجرائے نبوت جو ہے نا وہ دکھاؤں گا، وہ بھی قرآن مجید کی آیات سے ہی۔ اس کے علاوہ کوئی جو دوسرا سورس ہے اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، نہ تو کوئی حدیث پیش کی جائے گی دونوں طرف سے، اور نہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عبارت پیش کی جائے گی، نہ ہی کسی تفسیر کی طرف جایا جائے گا کہ وہ ہماری تفسیروں میں سے نکال کے دکھائے کہ وہاں یہ لکھا ہے، اور میں ان کی تفسیروں میں سے نکال کے دکھاؤں کہ وہاں یہ لکھا ہے۔ تو اس سے فیصلہ نہیں ہوتا، صرف ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے ان کے وہ جو فتح اسلام سے بھی ہوا ہے مناظرہ، اس کو بھی میں نے سنا ہے، اور باقی جو رضی کے ساتھ ہوتے رہے ہیں۔ تو میرا بنیادی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیت پیش کریں، ایک آیت پڑھ دیں، وہ ظاہر ہے جو مشہور ہے وہ تو وہی پڑھیں گے نا۔ سب سے پہلے سورہ احزاب کی جو ہے 40، تو اس میں وہ بتائیں گے کہ جی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہ خاتم النبیین ہے۔ پھر میں اپنی آیات پیش کروں گا، لیکن ترجمہ پیش کرنا ہے کہ عربی زبان کا ترجمہ، اس کے الفاظ کا ترجمہ جو ہے وہ بتائیں دکھائیں کہ جی قرآن کریم میں تو یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ایک طریقہ کار ہے وہ ہے، اگر وہ اس کے مطابق راضی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میری طرف سے ظاہر ہے کہ میں ایسے دوسرے معاملات میں نہیں جاتا، میں اس طرح کا مناظر نہیں ہوں۔ اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ جی 1 گھنٹہ ان کے پاس اور 1 گھنٹہ میرے پاس، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ٹرنز آپ رکھ لیں، پہلے 5 منٹ کی رکھ لیں، پھر 3 منٹ کی رکھ لیں۔ تو میرا تو خیال یہی ہے کہ 5 منٹ کی ہی رکھیں ساری، کیونکہ 3 منٹ میں بات مکمل نہیں ہوتی۔ اگر اس سے پہلے بات ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کو ختم کر دیں، لیکن اگلے بندے کو 5 منٹ ہی ملیں گے۔ اگر فرض کریں کہ میں نے اپنی بات 2.5 منٹ میں ختم کر دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امتیاز صاحب بھی پھر اپنی ٹرن میں 2.5 منٹ میں کریں، ان کے پاس 5 منٹ ہیں، چاہے تو 5 منٹ لگائیں، چاہے تو کم لگائیں۔ تو اس لیے جو ٹرنس ہیں وہ 5 منٹ کی ہی ہوں گی، شروع میں بھی اور بعد میں بھی، کم زیادہ ہو سکتی ہیں اس میں۔ لیکن یہ کہنا کہ 1 گھنٹہ وہ اپنے اس کے اوپر بولتے رہے اور میں 1 گھنٹہ اپنے پہ بولتا رہا، تو یہ طریقہ کار میرے نزدیک تو مناسب نہیں ہے۔ ہاں شروع میں وہ پیش کر دیں ختم نبوت کی آیت، تو میں اس کو پذیرا کر دوں گا، اور اس کے بعد پھر میں اپنی ٹرن میں دوسری میں اپنی آیت پیش کر دوں گا جو میرے نزدیک خاتم اجرا نبوت کی ہے، تو میں وہ پیش کر دوں گا۔ تو اس طرح پھر وہ اس کو پذیرا کر لیں، تو اس طرح بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہے گا۔ 1 گھنٹہ ہم ختم نبوت پہ بات کرتے رہیں، 1 گھنٹہ اجرا نبوت پہ بات کرتے رہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی میری باتیں سن کے میر صاحب کو اباسی نیند آ گئی اتنی بورنگ باتیں تھی۔ جی راثور بھائی، میں اپنی صرف مشورہ دوں گا، باقی ظاہر ہے میں ان کو بتا تو نہیں سکتا، ماشاء اللہ مجھے بتاتے ہیں، بڑے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ جب اپنا دعویٰ پیش کریں نا ختم نبوت کا، کیونکہ 2 دفعہ ایسے ہوا ہے، ایک نصرت مامون کے ساتھ بھی اور نائٹ رائڈر کے ساتھ بھی، جب وہ اپنا دعویٰ پیش کریں نا، اس کی قرآن کریم سے آیت پڑھ کے اس کی دلیل انہوں نے دینی ہے کہ یہ میرے دعوے کا ثبوت اس طرح قرآن کریم سے ہے۔ یہ نہیں کہ انصر رضا صاحب آیت پیش کرتے ہیں اور وہ سارا ٹائم ان کی آیت پر جیرا پہ لگا دیتے ہیں، جی اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ بھئی آپ کا بھی تو کوئی عقیدہ ہے نا، آپ کا بھی تو کوئی دعویٰ ہے نا، تو آپ نے اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے، یہ اس میں خیال رکھنا چاہیے۔
मेरा ख्याल है ऐसे ही है कि जब वो एक आयत पेश करेंगे तो उसका तर्जमा पेश करेंगे ना कि ये तर्जमा है उसका, तो उसके ऊपर फिर मैं जिला करूँगा कि इसका तर्जमा जो आप कर रहे हैं, जो मफहूम आप ले रहे हैं, तो तर्जमा तो ये ठीक है, लेकिन जो मफहूम है, अब वो ख़ातमुन नबीन का मतलब आखिरी नबी करेंगे तो फिर तो मेरा हक़ बनता है कि मैं उसके ऊपर इतराज़ करूँ। तो जब मैं उसी से फूटेगा एक किस्म का सिलसिला वहाँ से कि इजराए नबूवत कैसे साबित होती है, तो मैं उसको अगर तोड़ूंगा तो उस आयत से ही तोड़ूंगा जिसमें इजराए नबूवत साबित होती है। ये है असल बुनियादी बात कि वो कहेंगे जी इस आयत से नबूवत ख़त्म साबित होती है, मैं उसको कहूँगा कि नहीं, क्योंकि दूसरी आयत से नबूवत की जारी होना साबित होता है, इसलिए कि कुरान में तज़ाद नहीं हो सकता फ़लाँ आयत की रूह से। तो इस तरह से बात चलेगी, चाहे वो जैसे मैंने कहा कि बैक एंड फोर्थ होता रहेगा, वो 1.5 घंटा 2 घंटा चलेगा। जी अंसर भाई, अगर आप ये स्ट्रेटजी जो है ना प्राइवेट में डिस्कस कर लें, क्योंकि इस तरह से उनको ही जो है ना वो मिलती हैं चीज़ें। नहीं पहले वो बहाने डर ढूंढ थोड़ी, लेते हमारा तो ओपन है जी सारा। नहीं, वो कोई फिर इसमें- बहाने ढूंढ लेते हैं, नहीं excuse बहाने कर का लेते हैं ढूंढे, कि हमने ये करना है बस, वो पहले ही बता दिया, मैंने तो उनको लिख के मतलब रिकॉर्ड करके भेज दिया ना। सही हो, ऐसे ठीक कोई है, बात फिर नहीं है कि जैसे जी आप वो मुनासिब समझते हैं। को हमारा कोई ऐसा अल्लाह रहम करे को खुफिया तरीका कार नहीं है, ओपन है जी, हमने ये करना है, आपको मंजूर है तो आ जाओ, नहीं मंजूर ना तो फिर अल्लाह खैर सल्ला। जी अफजल साहब, आपने भी सुन लिया? जी नहीं, मैं फ़ोन से दूर था, लेकिन मैं आखिरी 2-4 फिक्रे सुन के फ़ोन के पास आया हूँ। क्या सुन रहे हो? जी जी, अस्सलाम वालेकुम अनसर भाई, कैसे हैं? वाह, मैं कहने लगा था फ़ोन से दूर हो जाए, हमारे दिल से दूर मत होइएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आप लेट आए, बड़ा इंतज़ार किया लोगों ने आप। हाँ जी, वो ऑफिस वालों ने कॉल कर लिया था कि जी ऑनलाइन मीटिंग है, अच्छा अच्छा, वो 6 बजे शुरू हुई है और तकरीबन 8 बजे जाके ख़त्म हुई है। आई सी आई सी, नाइस टू सी यू माशाल्लाह। जी थैंक यू, सेम हियर। फिर भी हम लोग लगे ही रहे हैं हल्का हल्का। अफजल साहब क्यों शरारतें कर रहे हैं? नहीं, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜ਼ਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ। अच्छा, मैं ये भी बता दूं यहाँ पे कि मैं इस वीकेंड पे अवेलेबल नहीं हूँ, सैटरडे संडे को। वो हमने यहाँ पे ना कनाडा में हर साल एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन होती है, उसका नाम है कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन, CNE कहते हैं उसको। तो बहुत बड़ी एग्जीबिशन है, कनाडा की सबसे बड़ी है। तो एक दफ़ा पहले, कई साल पहले मैंने कोशिश करके वहाँ पे स्टॉल लगवाया था अपना जमात का। तो अब काफ़ी सालों के बाद अब दोबारा वहाँ पे एक स्टॉल लगा है और बड़ी गर्मजोशी के साथ माशाल्लाह जो मुरब्बियान हैं उनकी भी शिफ्ट लग रही है वहाँ पे, और दूसरे अंसार खुदाम वो भी जा रहे हैं। तो अगला जो वीकेंड है 30 और 31 वाला, उस दिन बल्कि एक दिन पहले से ही खुदाम का इज्तिमा शुरू हो रहा है, नेशनल इज्तिमा। तो वैसे तो सब मुरब्बियान की ड्यूटी थी, मेरी भी होनी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे ज़रा सीनियर समझ के माफ़ करने लगे थे। लेकिन फिर वो खुदाम का इज्तिमा आ गया तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मुरब्बी साहब चूँकि वहाँ पे खुदाम मसरूफ़ होंगे तो आपकी मेहरबानी है, आप वहाँ चले जाएँ। तो एक जो हमारे अरब मुरब्बी साहब हैं मुस्लिम शंबूर साहब, उनकी सुबह 10 से 4 बजे तक है और मेरी फिर 4 से रात 10 बजे तक है, दोनों दिन। तो मैं फिर हफ्ते इतवार को नहीं आ सकूँगा यहाँ पर। कोई बात नहीं अंसर साहब, तब तक हम आपकी पिक्चर लगा के और आपसे बातें किया करें। वो ना यहाँ पे एक बंदे ने मुझे चैलेंज किया मुनाजरे का ना, तो मैंने हसन से पूछा तो हजूर ने फरमाया कि तुम ऐसा करो कि अमीर साहब को कहा कि जमात के ख़र्चे पे एक इश्तिहार दो, लेकिन वो अंसर की तरफ से हो और उसमें शराइत हो कि ये मौजू होगा, ये शराइत होंगी। तो हमने जनाब वो अखबारात में जो उर्दू अखबार निकलता है ना यहाँ से, तो उसमें आधे आधे सफ़े के वो इश्तिहार लगाए, अंग्रेज़ी अखबार में भी दिया एक में और बाकी उर्दू अखबारों में। और उसको अमीर साहब ने कहा भी कि तुम आओ बैठ के यहाँ पे बात कर लेते हैं, वो नहीं आया है। तो हजूर ने फरमाया था कि अगर वो शराइत पे राज़ी ना हो तो तुमने नहीं जाना फिर वहाँ पे। चुनांचे ऐसे ही हुआ कि चूँकि वो आए नहीं, उन्होंने कुछ माना ही नहीं, तो मैं नहीं गया। तो उन्होंने एक कुर्सी रख के ना, तो उसके ऊपर मेरी तस्वीर लगा के तो कहने लगा जी इनका मुरब्बी भाग गया, भगौड़ा हो गया। तो वहाँ पे भी मेरी तस्वीर लगा के उन्होंने तमाशा लगाया था। गया कि इम्तियाज़ भाई को भी आपने जो मैसेज कर दिया ना रिकॉर्ड, तो ये ज़रूरी है कि उसकी पाबंदी करें, तो फिर तब भी
ہاں جی وہ سیم میسج امتیاز صاحب کو بھی جا رہا ہے اور افضل صاحب کو بھی جا رہا ہے ایز اے ریکارڈ. نہیں ہم تو قرآن کے تابع ہیں, قرآن کے پیروکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہے کہ اتبع ما یوحی الیک, کہ اس کی اتباع کر جو تم پر وحی کیا جاتا ہے. تو اب وہ جب اللہ کے رسول نے قرآن کی پیروی کرنی ہے, اتباع کرنی ہے, تو ہم سے کہا جائے کہ نہیں جی, تو پھر ہم تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا تو نہ کریں, لیکن ہم تو قرآن کے پیچھے ہیں, جو قرآن کہے گا وہی مانیں گے. جو ٹائم ہے نا ہفتے اتوار کو, اس ہفتے اتوار کو انصر صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اویلیبل نہیں ہیں. 30-31 کو. جی ہاں تو اگر اس ہفتے کو جس ٹائم ہم براڑ لگاتے ہیں اس ٹائم نہیں نائٹ رائڈر صاحب سے کر سکتے آپ طے میرے ساتھ ان سے اپنا نوید بھائی؟ جی ان کے سالد صاحب جو ہیں افضل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. افضل صاحب کیا کہتے ہیں؟ صاحب صاحب دوبارہ بولیے کیا کہہ رہے سر آپ؟ اس ہفتے اتوار کو انصر صاحب مصروف ہیں. جی 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 جی. تو میں نے کہا اس ہفتے یا اتوار والے دن اگر میں نائٹ رائڈر بھائی کے ساتھ, میں اور نائٹ رائڈر بھائی کر لیں ہم ڈیبیٹ. بالکل ٹھیک ہے. ہاں میں ان سے ابھی ٹائمنگ کا پوچھ لیتا ہوں, کیونکہ میں نے نوید بھائی کو میسج ابھی کیا تھا شارٹ وائل کو کہ وہ کل کے لیے تو ریڈی ہیں فار 9 AM کیلیفورنیا. وہ 12 ظاہر ہوگا کس کے ساتھ؟ نائٹ رائڈر کے ساتھ. آپ کا کس کا؟ وہ نوید بھائی میں اپنے کو نہیں طے کری جاتے سارا کچھ. میں تو میسج بھی نہیں دیکھے. میں نے میسج کیا تھا کہ نائٹ رائڈر کا مجھے میسج آیا تھا, میں نے بات کی تھی, تو کہتے ہیں کل کے لیے 9 AM کیلیفورنیا وچ از مڈ ڈے ایسٹ کوسٹ, یا پھر آفٹرنون 4 PM کیلیفورنیا اور 7 PM ایسٹ کوسٹ. تو کل کی بجائے پھر ویکینڈ کل جمعرات ہے جی, کل 7 PM ہو سکتا ہے, لیکن اگر ویکینڈ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. کل تو آپ نے ادھر نہیں جانا ہے داتا صاحب, جمعرات ہم سارے جنوری والے جلسے پہ ہوں گے ویکینڈ پہ. یار یہ مجھے یہ سمجھائیں, مجھے یہ ٹرم سمجھ نئے آئے ہوں ٹک ٹاک پہ, یہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انہوں نے نوید بھائی نے لگائی ہے نا براڈ, تو کوئی بھی گیسٹ نہ ہو اور ایک اور بندہ مثال کے طور پر امتیاز بھائی بھی اپنی براڈ لگا لیں, وہ بھی ہوسٹ ہوں گے یہ بھی ہوسٹ ہوں گے, تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ بات کریں گے, کسی کو گیسٹ کو نہیں لیں گے اوپر. یہ تو اپنی براڈ پہ ہوں گے, وہ اپنی براڈ پہ ہوں گے, تو بات اس میں نا اس میں نقصان ہے, بہت زیادہ نقصان ہے اس میں. اس میں نقصان یہ ہے کہ ہم نے عثمان رضوی کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن اس نے اپنی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ بہودہ پکچرز لگا کے, تو وہ اس نے اپنے ڈسپلے نہیں, وہ تو چلیں بہودہ نہ لگائے, خانہ کعبہ کی فوٹو لگا لے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی براڈ پہ ہیں, وہ اپنی براڈ پہ ہیں, تو بات کیسے ہوگی پھر؟ ہاں وہ شو ہو جاتا ہے نا, وہ ایک دوسرے کو شیئر کریں گے, اس میں پھر ایکسیپٹ کر لیں گے ایک دوسرے کو, ہو جاتا ہے. اچھا, لیکن اس میں نقصان بہت زیادہ. کانفرنس کال کی طرح کنیکٹ ہو جاتی ہے نا دونوں سائڈس آپس میں. لیکن وہ اگر کوئی ان کے جو اگر کوئی دیکھیں نا, نائٹ رائڈر صاحب نے بات کی, افضل صاحب بھی یہاں موجود تھے, اگر تو کوئی آپ کو موقع نہیں ملا بات کا, تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب فیئرلی سارا کچھ ہوا ہے, تو پھر ہوسٹ تو اس لیے کہنا کہ اعتماد نہیں ہے. کیوں جی افضل صاحب ٹھیک ہوئی ہے نا بات ان سے, کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں؟ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے ہوسٹ ہوسٹ والا, ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. نیچے ڈاکٹر ڈو صاحب کہہ رہے ہیں نا, میں اس لیے ان کو جواب دے رہا ہوں. اچھا میں نے نہیں دیکھا. نہیں لیکن آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے راٹھور بھائی, کہ جب وہ ساری باتیں ادھر ہوئی ہیں اور ان کو ہر سوال کا جواب مل گیا ہے, تو پھر ہوسٹ کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ یہاں تو نہ کہ کوئی بات رہ گئی ہو. بالکل صحیح. وہ ہمارے بھائیوں کے بڑے بڑے جو ہے وہ معاملات ہیں, کیا آپ کو بتائیں. ایک صاحب نے بات ہی نہیں کی اس لیے کہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ آؤ گے تو بات ہوگی, تو میں نے کہا پھر ہوسٹ ٹو ہوسٹ تو میں نہیں آنا, پھر تم نے جو پھر کرنا ہے کر لو, کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی افضل صاحب آپ پھر دیکھ لیں, جیسے راٹھوڑ پہ عید بھی ہے, میں تو براڈ جب مجھے راٹھوڑ پہ یہ حکم کریں گے میں لگا دوں گا. صحیح. نہیں وہ پھر ویکینڈ کا یہ بھی کہہ رہے ہیں, تو میں ان سے ویکینڈ کا پوچھ لیتا ہوں. امریکہ میں ویسے بھی لانگ ویکینڈ ہے, ان کا بھی لانگ ویکینڈ ہوگا, تو سیٹرڈے یا سنڈے جب بھی کہیں گے نا. آپ بھی امریکہ میں ہوتے ہیں؟ جی میں واشنگٹن ڈی سی ایسٹ کوسٹ. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ آپ جو نا آپ کو پتہ ہی ہے پھر, تو سیٹرڈے یا سنڈے کو کر لینا ایوننگ کو, جس ٹائم پہ ہم براڈ لگاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو کیونکہ انصر صاحب اس دن نہیں ہوں گے, تو اس دن ہم کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ. صحیح بات. ہمارا جو جماعت کا مرکز ہے وہ بھی ادھر ہی ہے, واشنگٹن ڈی سی میں.
जी सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड में है। आई नो। हाँ मैरीलैंड में हाँ। जी जी ऐसे न्यू हैम्पशायर में। तो जो उससे अगला वीकेंड है 5-6 का, नहीं 5 को मुनाजरा है ना आपका? राठौर भाई वैसे एक बात कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे लगता है कि अगर मुनाजरा उसने करना है ना नाइट राइडर भाई ने, और चीज़ें डिसाइड भी नाइट राइडर भाई ने करना है, तो उनको इधर होना चाहिए था, क्योंकि आप मुनाजरा करने वाले हैं और वो उसके साथ नहीं होंगे। उनको बुला लेता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैंने नवीसा मैंने आपकी फोटो देखी है, मुंह थोड़ा छोटा नहीं है, सुहेल अहमद वर्गा काफी बड़ा। ज्यादती है आंसर तो। नहीं जाती है लेकिन क्या तुझे का छोटा मुंह, मैं देखा मैं एडा छोटा मुंह नहीं, काफी बड़ा माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बर्थडे बुला ले, मुझे तो कोई मसला नहीं। बर्थडे से छोटी सरदारा दे। सिल्वर चले मैं नाइट राइडर को फिर ट्रेस करता हूँ अगर वो आ जाते हैं। जी करें जी 5 तारीख को मुनाजरा ना। ठीक है, मैं फिर 5 तरीके तो अंसर साहब का है ना, 5 तरीके तो अंसर साहब का है। जी मैं वही पूछने लगा हूँ, 5 को उनका है ना, क्योंकि 6 और 7 जो है ना हफ्ता इतवार, उसको मैं मुश्किल है कि मैं शायद ना हूँ विराट पे, तो इसलिए तो 5 को मैं हूँगा इंशाल्लाह। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਜਣਾ आ जावे। वो क्योंकि मेरी भी एक मीटिंग है, मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा, तो मैं देखता हूँ फिर क्या उसमें अवेलेबिलिटी बनती है, लेकिन मैं बिजी हूँ। राठौर भाई आप इंडिया नहीं है पाकिस्तानी? मैं पाकिस्तान हूँ। अच्छा, वो कश्मीर दो है ना, एक इंडिया का पाकिस्तान का। जी जी हम भी कश्मीर जाते एक दफ़ा गए थे ना, तो वहाँ पे अपने घर वालों को फ़ोन करके कह रहे थे मैं दूसरे मुल्क आए हैं। अच्छा माशाल्लाह, आज़ाद कश्मीर गए थे आप? अच्छा हाँ जी हाँ जी। अब वो आप कहते हैं आज़ाद कश्मीर, मैं तो उसको भी मकबूजा कश्मीर ही कहता हूँ। अच्छा हाँ तो और क्या, इन्होंने भी कब्जा किया हुआ है ना हाँ जी। वहाँ। जिस कश्मीरी से मैंने पूछा ना कि तुम इंडिया के साथ जाना चाहते हो कि पाकिस्तान के साथ, कहता है किसी के साथ नहीं जाना चाहते, हम आज़ाद होना चाहते हैं। आज़ाद सही। आज तक मुझे कोई कश्मीरी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि नहीं हम पाकिस्तान में खुश हैं, तो पाकिस्तान उसको भी पाकिस्तान में ले आएंगे उस वाले को। मैं कहा जड़े चित्ते तुसी खा रहे हो उन्होंने भी खो लिया आके। जो आपने मुझे काम कहा था ना, वो मैं आज भी देखा था, मैं उसको कर रहा हूँ अंसर साहिब। अच्छा अच्छा। तो बहरहाल जो आपने जो कदम लगा दी है ना कुरान करीम वाली, बड़ा ही मुश्किल वैसे काम है, लेकिन चलें हो सकता है अल्लाह ताला को मान जाए। या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने जो देखा है ना वो वही है, वो आ जाके हालों की बात है, हालों के बगैर कुछ भी नहीं है। वैसे वो मेरी उससे बात हो गई है, रजी है, तो उसने काफ़ी चीज़ें मुझे भेज दी हैं, तो अगर आप ना भी करें तो मेरा मसला हल हो गया वैसे। हो गया, चलिए ठीक है। हाँ जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अच्छा जी, मैं इजाज़त ले रहा हूँ, मैं नमाज देर हो गई है। जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अंसर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इब्ने माजा भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं कहा चुक लेंदे हो, गल नहीं करदे। अल्लाह रहम करे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, खुदा दा खौफ खा लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। अल्लाह ने तो झुकना ही, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਜਾ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ, ਸਿਹਤ ਮਾਜਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਵ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਭਾਈ, ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਿਠਾਸ ਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਏ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਤੀ ਪੈ ਗਏ ਪੇਤੀ। ਹਾਂ ਨਸੀਮ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।